ختم شد اور یار انہوں کوئی ہراندہ ہی نہیں ہے تو تسبیح بھی ختم شد نہیں پڑھ دی ہے. صحافتی وہ تنظیمیں ہیں جو ہمیشہ حکومتی دربار کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کر صحافیوں کو بیچتے رہے. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا وہ کسی ایک ظاہر تمام پوری کمیونٹی کو تو نہیں کہا، لیکن پھر بھی وہ جو انہوں نے کہا وہ نامناسب الفاظ تھے. جب علی امین گنڈا پور لاپتہ تھے، جب وہ گمشدہ تھے، وہ کہاں تھے؟ جن لوگوں کے پاس وہ تھے وہاں پر بھی ان سے اس صحافیوں سے متعلق سوال و جواب ہوتا رہا. السلام علیکم ناظرین، ABN ڈیجیٹل سے ابرار ولی آپ سے مخاطب ہے. زبیر علی خان سینئر جرنلسٹ ہیں، عمر جٹ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی امین گنڈا پور نے جو صحافیوں کے حوالے سے سنجانی کے مقام پر جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، نازیبا گفتگو کی صحافیوں کے مطابق، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائیں گے. عمر جٹ صاحب سے میں شروع کروں گا. سر بتائیے گا کہ آج تحریک انصاف کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی جو PTI بیٹ رپورٹر تھے انہوں نے کہا ہے کہ بائیک آؤٹ کیا. اسکرین کے اوپر وہ چل رہا تھا لیکن انہوں نے مائک لوگوں سمیت وہاں سے ہٹا لیے تھے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ کیا سمجھتے یہ احتجاج ہے یا ان کو برا لگنا چاہیے، یا جو وہ علی امین گنڈا پور نے جو الفاظ استعمال کیے کیا وہ تمام صحافتی کمیونٹی کے لیے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ابرار ولی صاحب. آج جو بھی پریس کانفرنس کے دوران ہوا جو صحافیوں نے کیا، بنیادی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈیلی روٹین میں کور کرتے ہیں وہ صحافی وہاں پر موجود تھے. اور یہ انہوں نے بڑا پہلے جس دن آپ کو پتہ ہے 8 ستمبر کا جلسہ ہوا تو بنیادی طور پر یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور جو علی امین گنڈا پور نے وہاں پر بولا اس کے اوپر پھر اب وہ تو اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ جب پارلیمنٹ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے سامنے آیا تو انہوں نے نہ صرف وہاں پر موجود صحافیوں سے معافی مانگی بلکہ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ علی امین گنڈا پور کا بیان جو ہے وہ ان صحافیوں کے بارے میں جو ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں ان کے حوالے سے نہیں تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو پارلیمنٹ کی جو رپورٹر ایسوسی ایشن ہے، پریس رپورٹر ایسوسی ایشن، ان کے پاس بھی یہ معاملہ گیا اور انہوں نے باقاعدہ واک آؤٹ کیا. واک آؤٹ کے بعد وہاں پر PTI کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، وہ وہاں آئے اور انہوں نے آ کر اس معاملے کو یقین دہانی بھی کروائی اور اس فلور پر بھی معافی مانگی. تو یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. دیکھیں، آپ کو ایک چیز پر تحفظات ہیں، آپ کو ایک معاملے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے نے غلط بات کی ہے، آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں نا. آپ اس کے بعد آپ کا موقف سب کے سامنے آ گیا، پروگرامز ہو گئے، بہت سے ہمارے ساتھی پروگراموں میں بھی جا کر بیٹھے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جو کہ ان کا رائٹ ہے. ان کو اگر کوئی چیز لگی ہے ایسی تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ جا کے اس کو ڈسکس کریں. آپ آج جب سکرینز میڈیا کی چیک کریں، جس ٹائم پہ احتجاج کے لیے یہ سب اٹھے ہیں اسی ٹائم پہ جیو کی سکرین کے اوپر اور دیگر ٹی وی چینلز کی سکرین کے اوپر سپلٹ سکرینز تھیں. ایک طرف ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی اور ایک طرف PTI کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس چل رہی تھی. تو اب جیسے ہی، اور آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ ایسا ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے، تو PTI کی جو پریس کانفرنس تھی اس کی آڈیو میوٹ تھی اور جو دوسری پریس کانفرنس چل رہی تھی اس کی آڈیو آن تھی. مین وائل پہ جیسے ہی یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا ہے تو جو دوسری سائڈ کی پریس کانفرنس تھی اس کی آواز میوٹ ہو گئی. PTI کی جو پریس کانفرنس تھی رہنماؤں کی اس کے اوپر ان میوٹ ہوا اور باقاعدہ وہ زوم آؤٹ ہونا شروع ہوا اور پورے صحافی نظر آنے لگ گئے. اور اس کے بعد ایک باقاعدہ سلسلہ سٹارٹ ہوا بیپرز کا، خبر کا، کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور اس کے اوپر باقاعدہ 6-6 7-7 منٹ کے بیپرز ہوئے. اب اس کے بعد اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے معافی منگوا لی، آپ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے معافی منگوا لی، عمران خان جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے اس نے وہاں پر ایکسکیوز کر لیا، معافی مانگ لی. اب اس کے بعد آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے پاؤں پڑا جائے، آپ کو آ کے گڑ گڑایا جائے آپ کے سامنے؟ یار آپ صحافی، ہمارا کام، ہم صحافی ہیں نا ابرار صاحب، ہمارا کام ایک جگہ سے کسی ایونٹ کو رپورٹ کرنا ہے. ہمارا کام، اگر وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی نام لے کر بات کی گئی تب آپ بات کریں، لیکن اگر صحافیوں کے اوپر بھی بات ہوئی ہے تو مجھے بتائیں وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں، وہ اپنی چیز کو بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کو بارہا کلیئر کر چکی ہے، اور آج بھی جب یہ احتجاج ہوا اس کے بعد بھی سلمان اکرم راجہ اور رؤف حسن نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی پہلے بھی آپ دیکھ لینا کتنی کوریج ہو رہی ہے. کون سی ایسی کوریج ہو رہی ہے؟ بیٹ رپورٹر اگر فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں
اس کی صحافت کر رہے ہیں, ایونٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں جتنا کانٹینٹ وہ دن کا رپورٹ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جاتا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے, اگر وہ ٹی وی اسکرینز پر نہیں چل رہا تو پھر اس رپورٹنگ کا کیا فائدہ؟ آپ کا جو ڈیڈ اینڈ ہے جہاں سے آپ کے ویور نے دیکھنا ہے اس خبر کو, اس ایونٹ کو, وہاں پر نہیں چل رہا, تو پھر آپ سارا دن بے شک اس کلیم کرتے ہیں کہ جی میں یہ کور کرتا ہوں, میں نے پی ٹی اے کا یہ کور کیا ہے, میں نے یہ کور کر لیا. جب وہ چل نہیں رہا تو آپ کا کیا پوائنٹ بنتا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ایک حد تک یہ کام ہونا چاہیے تھا, اور ہم رپورٹرز ہیں, ہم صحافی ہیں, ہمارا ایک حد تک ہی معاملہ ہے. ایسے بہت سے معاملات ہوئے ہیں, ایسے اس ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو صحافی یہاں پر مارے گئے, جن کو تشدد کیا گیا, جو 4 مہینے لاپتہ رہے, جن کو, اور سب سے بڑی بات ہمارے استاد شہید ارشد شریف, ان کو قتل کیا گیا. یہی ابھی آپ زبیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو پریس کلب ہے اس کے اندر کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے اوپر کیا معاملہ ہوا ہے, کیا کوئی بات کرتا ہے؟ آج بات جو کرنے بھی لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار یہ کوئی ارشد شریف کی بات ہے نا, ان کے لیے نہیں کر رہا, یہ اپنے لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ پہلے تو آپ کو اپنے کنڈکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پھر آپ دوسری پارٹیوں کو اور اس طرح اس سٹانس پہ جا کے آپ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. زبیر صاحب کی جانب بڑھیں گے. زبیر صاحب بتائیے گا کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوا, آج 4 دن گزر گئے ہیں, لیکن اس وقت سے صحافتی کمیونٹی جو احتجاج کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو صحافیوں کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے. جج صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ عمران خان نے معافی مانگی, بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن یہ بتائیے گا مسلسل اب بھی وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ معافی مانگنی چاہیے, اور جو ان کے الفاظ تھے وہاں پر, تو یہ تمام صحافتی کمیونٹی کے لیے تھے. دیکھیں, جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا وہ کسی ایک ظاہر تمام پوری کمیونٹی کو تو نہیں کہا, لیکن پھر بھی وہ جو انہوں نے کہا وہ نامناسب الفاظ تھے, وہ ان کو الفاظ اس طریقے سے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی معذرت کر چکے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں, عمران خان نے بھی اس کے اس بیان کو آن نہیں کیا. تو یہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ سارے جو ہمارے دوست رپورٹرز ہیں یا ہمارے کولیگ ہیں, کچھ ہم سے سینئر ہیں, ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے, کچھ ہم سے جونیئر ہیں, یہ سارے ہمارے لیے, میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ کچھ دوست ہمارے جو ہیں وہ نادانی میں سمجھ لیں, یا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. اب 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ معاملہ اتنا فلیئر اپ کیوں ہوا ہے. جس طریقے سے انہوں نے, عمر بھائی نے بتایا کہ جو ٹی وی چینلز کی جو اسکرین ہے وہ کس طریقے سے اس پوری پروٹیسٹ کو اتنا بڑا کر کے بڑھا چڑھا کر کور کر رہے ہیں. ایک تو وہ معاملہ ہے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ جب علی امین گنڈاپور لاپتہ تھے, جب وہ گمشدہ تھے, وہ کہاں تھے؟ جن لوگوں کے پاس وہ تھے وہاں پر بھی ان سے اس صحافیوں سے متعلق سوال اور جواب ہوتا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس معاملے کو ایشو ریز کس نے کیا, کہاں سے یہ فلیئر اپ ہوا. تیسری یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج عطا تارڑ صاحب نے اسی صحافیوں کے مطالبے کو دہرایا ہے. کیا صحافی جو ہیں وہ حکومت کے جو ترجمان ہیں یا وزیر اطلاعات ہیں یا ان کی نمائندگی کریں گے؟ صحافی تو ہمیشہ, دیکھیں, اپوزیشن کے سامنے بھی آپ احتجاج کر لیتے ہیں, آپ حکومت کے سامنے یہ احتجاج کرتے ہیں نا تو ہمیں فرنٹ لائن پہ ہم پائے جاتے ہیں. ہم چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے, ہم فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے گارڈ سے سما ٹی وی کا کیمرہ مین جو ہے اس کو کچل دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداری میں. شہباز شریف صاحب پروڈکشن آرڈر پہ اس دن آئے تھے اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. بھاگ کے اس کو پہلے دھکا دیا, وہ نیچے گرا, پھر اس کے اوپر گارڈ نے چڑھائی کی, باقاعدہ اس کو لاتیں ماری, گرانے کے بعد اس کو لاتیں ماری, یعنی ایک فزیکل اسالٹ کیا, ٹارگیٹ کیا گیا. ہم نے وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس چیز کا گواہ ہیں, لیکن ہم نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے معافی مانگی, معذرت کی, وہ جو گارڈ تھا اس کا علاج کا سارا خرچہ انہوں نے اپنے سر لیا, اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. ہم نے اس چیز کو, یہ کبھی بھی چاہے کوئی بھی ہو, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اس پہ وضاحت آ گئی, معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں, اس پروٹیسٹ کی آڑ میں آپ اپوزیشن والے جو رہنما ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں, نقاب پوش اندر داخل ہو رہے ہیں, اور صحافی مائک چھین رہے ہوں. صحافی تو ہمیشہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. صحافی کب حکومتی ایوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کب اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. یہ سارے ہمارے دوست ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں یہ مل چکے ہیں ان کے ساتھ, ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ.
یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ استعمال ہو رہے ہیں, اور سب سے زیادہ جو اس چیز کو فلیئر اپ کر رہے ہیں وہ صحافتی وہ تنظیمیں ہیں جو ہمیشہ حکومتی دربار کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کر صحافیوں کو بیچتے رہے ہیں. صحافتی تنظیمیں یا ہوں یا وکلاء کی تنظیمیں ہوں, آپ دیکھ لیں کہ اس وقت وکلاء کی تنظیموں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, صحافتی تنظیموں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے افضل بٹ صاحب نے. اب افضل بٹ صاحب یہ سارا اس چیز میں کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے اس بات کا آواز نہیں اٹھائی کہ جو شہید ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ابھی تک. وہ حامد میر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں, عمران ریاض صاحب ہائی کورٹ جا رہے ہیں, کبھی آپ کو افضل بٹ صاحب نظر آئے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہم صحافی کر رہے ہیں اس میں افضل بٹ صاحب کیوں سامنے نہیں آتے؟ صدیق جب گرفتار ہوا تھا, جب اس کو اٹھایا گیا تھا, تب میں آپ کو ایک مزے کی دلچسپ بات بتاؤں. یہ جب معاملہ ہوا نا تو اس کو سب سے پہلے ٹیک اپ کیا نیشنل پریس کلب سے, یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ پاکستان پارلیمانی رپورٹر ایسوسیشن نے اس کو ٹیک اپ کیا. پی آر اے نے وہاں پر کھڑے ہو کر واک آؤٹ بھی کیا. پھر وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب آئے, عمر ایوب صاحب آئے, انہوں نے اس بات کے اوپر معافی بھی مانگی, معذرت بھی کی. ان کے الفاظ نازیبا تھے یہ ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اب اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب اس وقت جب پی آر اے نے یہ سارا معاملہ کیا تو جب عمران ریاض لاپتہ تھے, میں نے پی آر اے کے صدر سے بذات خود نیشنل پریس کلب کے انتخابات ہو رہے تھے, اور اس انتخابات میں نیشنل پریس کلب میں پی آر اے کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ کرنا چاہیے. میں یہ تجویز آپ کو دے رہا ہوں تو اس پہ برائے مہربانی آپ واک آؤٹ کریں, عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں. تو مجھے پی آر اے کے صدر جو صاحب ہیں انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو ہے نا وہ پی آر اے کی جورسڈکشن سے باہر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحافی نہیں ہے, وہ یوٹیوبر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے خطاب وہاں پر کیا, کیا وہ سنجانی پارلیمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا تھا یا پی آر اے کے رپورٹرز کی جورسڈکشن میں آتا تھا؟ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہم طے کریں گے کہ کون صحافی ہے یا نہیں ہے؟ عمران ریاض جو ہیں ان کے پاس وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, وہ ایک معروف اور مقبول اینکر بھی ہیں. ان کے پاس نیشنل پریس کلب کے جو ہیں وہ ممبر بھی ہیں. نیشنل پریس کلب نہیں, لاہور پریس کلب کے ممبر ہوں گے. وہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی یہ کہے کہ عمران ریاض صحافی نہیں ہے, ارشد شریف صحافی نہیں ہے, تو پھر کون صحافی ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کیا عمران ریاض نے جو 4 مہینے اندر گزارے وہ کیوں گزارے؟ اگر وہ صحافی نہیں تھا تو کیا کہ کس بات سے ان کو اندر رکھا گیا؟ ان کی بات تھی, ان کے جو الفاظ تھے, جو ان کا موقف تھا, ان سے کس کو تکلیف تھی؟ کیا اپوزیشن کو تکلیف تھی؟ کیا صحافتی کمیونٹی کو تکلیف تھی؟ وہ تو ان لوگوں کو تکلیف تھی جو طاقتور لوگ ہیں. تو صحافی کا تو یہی کام ہوتا ہے نا, جو طاقتور لوگوں کو جو کھٹکے, جو ان کی نظروں میں کھٹکے, تو یہی تو صحافی کا کام ہے. اگر بجائے آپ ان لوگوں کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں جی یہ لوگ نہیں ہیں, یہ کسی کے ماؤتھ پیس ہیں, تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں آپ کو بھی ماؤتھ پیس کہنا پڑے گا. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا, آپ ہی کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹی وی اسکرین کا حصہ نہیں بننا, بائیک آؤٹ کیا انہوں نے. نہیں, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ جو صحافی کمیونٹی جو بیسیکلی بائیکاٹ کر رہی ہے, یہ بائیکاٹ ہمارے, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے دوست جو رپورٹرز ہیں یہ پی ٹی آئی کی بائیکاٹ کو چھوڑ دیں, کسی اور پریس کانفرنس پہ جا کے بائیکاٹ کر لیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ کروا کے دیکھ لیں. یہ ٹی وی چینلز اس طرح کوریج دے لیں ان کو, کل چلے جائیں اطاعت الرٹ کے سامنے بائیکاٹ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ بائیکاٹ کروا کے دیکھ لیں. بائیکاٹ نہیں ہوگا یہ بھائی جان. یہ بائیکاٹ جب ہوتا ہے یہ مالکان کرواتے ہیں, اور مالکان کو کہیں سے ہدایات آتی ہیں, اس کے بعد یہ میراتھن ٹرانسمیشنز اور میراتھن کوریج شروع ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر مالکان کا یہ سارا ان کو ڈائریکشنز آئی ہوئی ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ ٹیک اپ کرنا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا تو ان سے بھی علی امین گنڈا پور سے وہ یہی سوال کر رہے تھے, تو وہ ایشو بنا رہے ہیں, ایشو ریز کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کرنٹ افیئرز میں اگر ہم بائیک آؤٹ کریں گے, کیونکہ مالکان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ریٹنگز ہیں, اور پی ٹی آئی کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سیاست بائیک آؤٹ کر دیں, پی ٹی آئی کی خبر بائیک آؤٹ کر دیں. آپ کرنٹ افیئر کا پروگرام چلا کر دیکھ لیں, آپ اپنی نیوز کا سارا کھول کے دیکھ لیں, 90% آپ اس کے بغیر آپ کیا چلائیں گے؟ سوشل ایشوز چلائیں گے آپ, کیا اس کے بغیر چلائیں گے کیا؟ مجھے یہ بتائیں نا. 24 گھنٹے آپ نے جو اسکرین چلانی ہے اس میں عمران خان کو کر دیں مائنس, کر لیں اپنا شوق پورا.
تو جو مظلوم ہوتا ہے نا، آخری بات، جو مظلوم ہوتا ہے نا، جو بیچارہ پہلے سے ہی گرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کرنا نہ صحافیوں کا کام ہے، اور نہ یہ کوئی اخلاقی اور انسانیت کا اقدار میں ہے کہ جو گرا ہوا ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤ. آخری سوال عمر بھائی میں آپ سے لوں گا کہ صحافیوں کی باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے جب ہم بات سٹارٹ کی تھی نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم صحافی جو ہے نا وہ رپورٹ کرتا ہے جو ایکچوئل سچویشن کسی واقعے کی یا کسی خبر کی اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے، وہ اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو وہ پہنچاتا ہے. ابھی باؤنڈری کی اگر آپ بات کریں نا، دیکھیں ہماری باؤنڈری پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو صحافی کا ایک ماڈیول ہے، جو ہمارا صحافی کا ایک جو فرض ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑائی کرے، اگر آپ کے ساتھ کوئی آ کے پرسنل ہونے کی کوشش کرے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اپنے دی جواب دیں گے نا، یا تسی یہ کہو گے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے مینوں ماری جا، میں گاندھی ہاں، مینوں تو ایک چنڈ ماری میں دوسرا منہ کردا. ایسا نہیں، آپ ریئیکشن دیتے ہیں، نیچر ہے نا. لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا یار کہ آپ جو ریئیکشن دے رہے ہیں، اب مجھے آپ سے کوئی تکلیف ہے، آپ مجھے کہہ دیتے ہیں عمر بھائی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یا زبیر بھی آپ کے بیہاف پہ کہتے ہیں عمر بھائی زیادتی ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے نا. یہی بات ختم کرنی ہے. اگر آپ کے نہیں جی گل تو نہیں ختم ہونی، میں تے جی پورا بدلہ لاں گا، میں تے تین ماراں گا، میں تے تیری ایف آئی آر کراں، پھر آگے سے آپ کیا کہیں گے؟ آگے سے آپ یہ کہیں گے یار چل ٹھیک ہے تیرے کو جو ہوندا تو کر لے، جو زبیر بھائی نے بات کی. اگلے کہیں گے، اگر پی ٹی آئی کہتی ہے یار ہم کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں بھی نہیں جاتے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باقی کوریج کرا لیتے ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہے. تو ہمیں کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بننا، ہمیں کسی کے ایجنڈے میں نہیں آنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے کنڈکٹ سے کوئی دوسرا ہمیں استعمال کر جائے. اگر صحافی کو، فیلڈ رپورٹر کو کوئی دوسرا بندہ استعمال کر کے چلا جائے گا تو وہ رپورٹنگ چھاڑ دے، وہ کتے اور کام کرے. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا عمر بھائی کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ چند صحافیوں کا انہوں نے کہا ہے، وہ تمام صحافتی کمیونٹی کا انہوں نے نہیں کہا. تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جس کا ایک غریدہ فاروقی کا بولا انہوں نے، اور ایک کسی اور اینکر ہے ان کا بولا. تو مجھے بتائیں آپ، میں سارا دن کیا کرتے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ میری بات سنیں، وہ پارٹی ہے نا بھائی، پارٹی کا سی ایم ہے نا، وہ صدر ہے ایک پورے صوبے کا، اپنی پارٹی کا، پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اسی طرح دوسرے لوگ ہیں. آپ مجھے، میرے گھر والوں کو مسلسل ٹارگٹ کرتے رہیں اور گالیاں دیتے رہیں اور مجھے تذلیل کرتے رہیں بار بار. تو یار اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا کوئی بھائی، میرا کوئی رشتہ دار، کوئی میرا چاچا اور میرا ماما سٹینڈ نہیں لے گا. تو اگر میری بات سنیں، یہ مسلسل بیٹھ کے ختم شد ختم شد ختم شد ختم شد، اور یار انہوں کوئی حراندہ ہی نہیں ہے تو تسبیح بھی ختم شد دی پڑھ دی ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ اور پھر اس کے بعد میری بات سنیں، پروگراموں میں جاتے ہیں نا. اس دن عامر مغل صاحب گئے نا، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، انہوں نے سوال پوچھے نا، وہاں پہ نہیں جواب دیا. اب باقی اسی طرح مجھے بتائیں یار، وہ یہاں پر پتہ کس کو، یہ صحافی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ایک 3 مہینے سے اغوا ہونے والا جو بندہ ہے نا، وہ حویلی میں سے برآمد ہو کے اس کا انٹرویو کر لے، ایک 70 سال کے بوڑھے کو جیل سے اٹھا کے، اس کے زندان سے اٹھا کے اسٹوڈیو میں بٹھا کے پروگرام کر لے. یہ سارے صحافی ہیں، یہ سارے صحافی ہیں. لیکن اگر کوئی اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن کی ایسی کوئی بات کرتے جو اپوزیشن کی فیور میں جا رہی ہو اور وہ ہو بھی سچ، تو وہ صحافی نہیں ہے، وہ لفافہ ہے. آخری چیز ایڈ کر لیجیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے جو الفاظ استعمال کیا نا وہ نازیبہ تھے، لیکن جو چند اینکرز نے اغوا شدگان کا انٹرویو کیا نا، وہ صحافت کو انہوں نے گالی دی ہے. علی امین نے تو چند صحافیوں کو گالی دی نا. یہ جو اینکرز اغوا لوگوں کا انٹرویو کر رہے تھے، انہوں نے صحافت کو گالی دی ہے، اور اس صحافت کو گالی دیتے وقت یہ تمام تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموشی تھی. بنیادی طور پر توہین کسی صحافی کی نہیں ہوئی. یہ سارا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ جو ساری جو تنظیمیں ایکٹیو ہوئی ہیں، یہ توہینی غریدہ پہ ایکٹیو ہوئی ہیں اور ہمیشہ اس پہ ایکٹیو ہوتی ہیں. یہ بہت شکریہ ناظرین. 3 کے ڈیرے کے 2 ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے. رضوان غلزئی صاحب، میری کوشش تھی کہ ان کو بھی میں آج کے اپنے ویلاگ میں بٹھا سکوں، لیکن گھر کی کسی مصروفیات کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. تو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.